السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابته الغر المحجلین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے امت کے اور آپ کے علاقے کے بہترین علماء کرام، میرے سامنے موجود اس امت کے وہ شباب اور نوجوان جن کے کندھوں پہ امت کی ساری ذمہ داری ایک نسل کے طور پہ آنے والی ہے، پیارے بیٹے اور بیٹیوں، ہر امت کے لیے اس کے نوجوان، اور نوجوان سے مراد آپ کی عمر کے لوگ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دور میں آپ کی طرح تھے، ہم بھی ایک زمانے میں آپ کی طرح بچے تھے، اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ کے جو علماء ہیں، جس امت کے لیڈر ہیں، ان کے کندھوں پہ پوری امت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ سارے کام انہیں سنبھالنے ہیں، اور امت کو سمجھانا، اس کو سدھارنا، اس کی اصلاح کرنا، اور امت کو خیر کی طرف لے جانے کی ذمہ داری انہیں کی ہے۔ یہ خیر کی ابتدا آپ سے ہوگی، اور آپ کی اصلاح ہوگی، آپ کو راستہ دکھایا جائے گا، اور جیسے جیسے آپ عمر میں آگے بڑھتے جائیں گے، آپ خود اس راستے پہ چلتے ہوئے دوسروں کو لے آئیں گے۔ یہ مرحلہ جس کے اندر آپ ہیں، یہ ایج جو آپ کی ہے، یہ ایج ایسی ہے جو آپ کو بچپن سے نکال کر جوانی کی طرف لے آتی ہے۔ آپ دونوں کے بیچ میں ہیں، آپ کا ذہن پختہ بھی نہیں ہے اور پختہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ذہن آپ کا مکمل طور پہ آپ کے قابو میں بھی نہیں رہتا اور آپ کے قابو میں بھی رہتا ہے۔ دونوں صورتیں آپ کو پیش آتی ہیں، اور اس عمر میں اگر بندہ صحیح راستہ پکڑ لیتا ہے تو پوری زندگی اس کا راستہ صحیح رہتا ہے، اور اس عمر میں اگر کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے تو اس کے اصلاح کی امید کم رہتی ہے۔ یہ بہت خطرناک عمر ہے جس عمر سے آپ گزر رہے ہیں، اور ہمیشہ جو لوگ اصلاح کا کام کرتے ہیں وہ بھی آپ پر فوکس کرتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ پر فوکس کرتے ہیں۔ کتنا اہم یہ وقت ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں اسی عمر میں سیکھتے ہیں۔ آپ کے اسکول کی زندگی، آپ کے کالج کی لائف یہی ہے۔ اس کے بعد تو آپ میدان میں اتر جاتے ہیں، اور اترنے کے بعد آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا ذہن اس وقت کس طرح کا ہونا چاہیے، ذہن کیسا ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے آپ کو آج رہنا ہے تاکہ کل آپ اسی انداز میں زندگی گزاریں۔ اسلام کے اندر جو نوجوان ہیں جن کی عمر 7 ایئر سے لے کر 18 ایئر تک رہتی ہے، ان لوگوں کی عمر کا بہت خاص خیال رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں 7 سال کی عمر تک اگر کوئی بچہ پہنچتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
صلاح کا اس کو حکم دیا جاتا ہے۔ جب 10 ایئر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو، یعنی اتنی ہی عمر میں اس کو نماز کی سب کچھ چیزیں، دین کی باتیں بتا دی جاتی ہیں اور اس پہ اس کو چلنا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس سے آگے کی جو عمر ہوتی ہے وہ عمر عمل کی ہوتی ہے، جو کچھ اس نے سیکھا ہے دین کی باتیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ اس امت کے یعنی اسلام کے اگر نوجوانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ آپ کے پاس عقل موجود ہے، آپ اس عقل کا صحیح استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے جن کا ذکر کیا جاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت علی بن ابی طالب یا حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال سے تھوڑا زیادہ یا کم تھی، بہت بڑے نہیں تھے، لیکن انہوں نے حق کو پہچانا اور حق کے ساتھ وہ چلے۔ یعنی آپ کے پاس بھی عقل ہیں، آپ بھی صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں، آپ بھی جان سکتے ہیں کیا چیزیں آپ کے لیے صحیح ہیں، کیا چیزیں آپ کے لیے غلط ہیں۔ جو چیزیں صحیح ہیں اس کو لے کر اس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے، جو چیزیں غلط ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ کو چلنا چاہیے۔ آج دیکھیں کالجوں میں، اسکولوں میں بہت ساری چیزیں پھیلتی ہیں، فتنے بہت سارے موجود ہیں، شبہات کے بھی شہوات کے بھی، الگ الگ قسم کے شبہات آپ کے دلوں میں، آپ کے ذہنوں میں ڈالے جاتے ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کی جو باتیں ہیں اس کے خلاف۔ آپ کو مختلف قسم کے شہوات میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ڈرگس میں، سگریٹ میں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے پاس عقل اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، عقل سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ سڑک کے کنارے کس طرح کے لوگ پڑے رہتے ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے جب سڑک پہ جاتے ہیں تو سڑک کے کنارے جو لوگ پڑے رہتے ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اس مرحلے تک کیسے پہنچا ہوا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے سگریٹ کے پینے سے، پھر نشہ کے کرنے سے، پھر مزید ڈرگس سے لینے سے، اور یہاں تک حالت پہنچ جاتی ہے، آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کس طریقے سے زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ وہیں پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح رکھتا ہے۔ آپ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ آپ کو وہاں پہ آپ کے پاس عقل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں بھی اگر اس راستے کو اختیار کروں تو میری بھی زندگی ایسی ہوگی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچے سے پوچھیں گے کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، تو بچہ جواب دیتا ہے، چھوٹا بچہ، تو آپ تو اس سے بڑے ہیں، تو آپ کی عقل اس سے کہیں زیادہ ہے، آپ آسانی کے ساتھ جان سکتے ہیں کہ کیا چیزیں صحیح ہیں، کیا چیزیں غلط ہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ فتنے بہت زیادہ پھیلتے ہیں، اور خاص طور پہ اسلام اور منہج کی باتوں کو لے کر بہت زیادہ فتنے مسلمانوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر پھیل رہے ہیں، ایسے موقع پہ جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ فتنوں کے تعلق سے، چاہے وہ فتنے آپ کے شبہات سے متعلق ہوں، اسلام سے متعلق ہوں، یا اسی طریقے سے یہ فتنے آپ کے شہوات سے متعلق ہوں، دونوں صورتوں میں علماء کرام سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اسلام کی کسی بات کے تعلق سے کھٹک ہے، اس لیے کہ آپ کالج کے اندر پڑھتے ہیں تو مسلم غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں، غیر مسلم کا ذہن آپ کے ذہن سے الگ ہے، اس کے ہاں اسلام کے تعلق سے بہت ساری غلط باتیں یا غلط معلومات دی گئی ہیں، اور وہ آپ پہ تنقید کرتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو، اسلام کو کم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ آئیں
علماء کرام کے پاس آئیں، آنے کے بعد ان کے پاس سے اپنے شبہے کو، اپنے سوال کو، اپنے کوشچن کو یا جو بھی ڈاؤٹ سے ہے وہ علماء کے سامنے پیش کریں۔ علماء انشاءاللہ آپ کو اطمینان بخش جواب دیں گے، جس سے آپ بھی مطمئن ہوں گے اور آپ اس جواب کو لے جا کر اس شخص کو دے سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں شبہ ڈال رہا ہے۔ شہوات سے بچنا ہے تو اس کے لیے بھی علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمر ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فطری خواہشیں ڈالتا ہے، اور اس عمر میں اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب بھی آپ کو پریشانی پیش آئے، بغیر کسی شرم و حیا کے آپ علماء کی طرف رجوع کریں، اپنی پریشانی، اپنی دل کی پریشانی کو، اپنے ذہن کی پریشانی کو علماء کے سامنے پیش کریں۔ علماء آپ کے ان ساری پریشانیوں کا حل آسانی کے ساتھ بتلائیں گے۔ قرآن و حدیث کے اندر ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی چیز تمہیں نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، علماء سے پوچھو، وہ آپ کو بتلائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر شہوات کا بھی علاج موجود ہے۔ نوجوانوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کو شادی کی طاقت موجود ہے، کر سکتا ہے تو شادی کر لے، اور نوجوانوں میں سے جو شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں فعلیہ بالصوم، روزہ رکھنے کی ہدایت دی گئی۔ آسان سا نسخہ بتلایا گیا ہے آپ تمام لوگوں کے لیے، اپنے نفس کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے شہوات کو توڑنے کے لیے، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی میں آپ کو وہی چیز فائدہ پہنچائے گی جو آپ کی آخرت کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ کو صرف وہی چیز فائدہ جس سے حاصل ہوگی جو آپ نے آخرت کے لیے جمع کر رکھی ہے۔ اگر آپ نے آخرت کے لیے کام نہیں کیا تو آپ کی یہ زندگی بیکار زندگی ہے۔ دین کی باتیں چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آپ کے ذہن میں داخل ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی باتیں سکھلاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کہ اے چھوٹے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے فائدہ پہنچائے گا۔ کون سی باتیں تھیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا یعنی اللہ کے دین پر چلنا، تم اپنی ساری پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ آپ بھی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو، 7 سے 8 سال کے بچے کو، 10 سال کے قریب بچے کو چند کلمات سکھلائے تھے کہ اے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ چلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے دین پہ چلنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر مصیبت میں تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات سکھلائے تھے بہت ہی اہم تھے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر پوری امت مل کے بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں نہیں لکھا ہے نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل۔ اور اگر پوری امت مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر تقدیر میں لکھا ہے تبھی فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے، یہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو، تو صحابہ کرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے کام کم عمری میں سونپے تھے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سریہ جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، جس کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس سریے پہ جس امیر کو مقرر کیا گیا تھا، جو لیڈر تھا، جو قائد تھا، جو جنرل تھا، جس کو چیف بنایا گیا تھا، وہ اسامہ بن زید تھے، جن کی عمر 18 سال تھی۔ بس پورا ایک لشکر دیا گیا تھا، عمر کتنی تھی؟ 18 سال۔ آپ اپنی عمر کو دیکھیں، آپ کی عمر کیا ہے اور آپ نے اسلام پہ کے مطابق کتنا عمل کیا ہے، اسلام پہ آپ کتنا چلتے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو کس لائق بنایا ہے، موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کے اندر چھوٹی عمر معنی نہیں رکھتی ہے، اسلام کے اندر آپ کی صلاحیت، آپ کا ٹیلنٹ ہے، یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنا ٹیلنٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو جو 7 سال کے تھے، اپنی قوم پہ، ان کے قبیلے کے لوگوں پہ امام مقرر کیا تھا۔ 7 سال، بعض روایتوں میں 6 سال، بعض روایتوں میں 8 سال، 8 سال، 6 سال، 7 سال کا بچہ امام بنا ہوا ہے اور نماز پڑھا رہا ہے اپنی قوم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے نماز پڑھانے کی، امام بننے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر موجود تھی، اس لیے اسے مقرر کیا گیا۔ آپ بھی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ خود صحیح ہو جائیں اور امت کو بھی صحیح راستے پہ ڈالیں۔ عمر کبھی بھی معنی نہیں رکھتی ہے، آپ اس عمر میں بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت آگے جا سکتے ہیں، امت کو بہت آگے لے بھی جا سکتے ہیں۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، قوت پیدا کریں، اسلام پہ چلنے کی، اسلام پہ لوگوں کو چلانے کی، دونوں چیزوں کی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام خود اسلام پہ چلتے تھے اور دوسروں کو بھی اسلام پہ چلاتے تھے، ان کے اندر جو صلاحیت ہوتی تھی، صلاحیت کی بنیاد پہ وہ آگے رہتے تھے۔ بہت ساری مثالیں اس طرح کی موجود ہیں، وقت بہت زیادہ ہو جائے گا ان مثالوں کو، اس لیے میری جو نصیحت ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام میں جو نوجوان صحابہ کرام تھے، جن کی عمریں 7 سے لے کر 20 سال تک، یا 7 سے لے کر 7 ایئر سے لے کر 18 ایئر تک تھی، اس بیچ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی ہسٹری آپ پڑھیں۔ صحابہ کرام کی ہسٹری پڑھنے سے آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری عمر کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ان صحابہ کرام کی عمر کیا تھی، ان کی ایج کیا تھی، اور وہ کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا تو آپ کو حوصلہ ملے گا، قوت ملے گی، آپ ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں گے۔ ہماری امت کے سب سے بڑے افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، ہمیں انہی کے طریقے پہ چلنا ہے، انہی کی طرح بننا ہے، اپنی زندگی کو بھی انہی کی طرح گزارنا ہے، اور اپنی امت کی اصلاح بھی انہی کے طریقے پہ کرنا ہے۔ یہ میری نصیحت ہے میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، انہیں ہر خیر اور بھلائی کی طرف جانے کی ہدایت دے، اور ان کی ہر قسم کے فتن اور شبہات سے ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔